بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ بیان فرما رہے تھے کہ ایک عربی آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب امانت ضائع کی جانے لگے تو اس وقت قیامت کا انتظار کرو۔ اس عربی نے عرض کیا کہ امانت کیسے ضائع کی جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب معاملات نااہلوں کے سپرد کیے جانے لگیں تو انتظار کرو، قیامت نزدیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح امت میں پیدا ہونے والے فتنوں کی اطلاع دی ہے، اسی طرح کچھ چیزوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت سے پہلے ان کا ظہور ہوگا۔ ان میں سے کچھ بہت غیر معمولی قسم کی ہیں جو بظاہر اس عالم قانون قدرت کے خلاف ہیں جس پر اس دنیا کا نظام چل رہا ہے، جیسے سورج کا مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہونا اور دابت الارض کا خروج اور دجال کا ظہور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول وغیرہ۔ ان غیر معمولی معاملات اور علامات کا ظہور اس وقت ہوگا جبکہ ہم بہت قریب ہوں گے قیامت کے۔ یہ چیزیں گویا قیامت کا پیش خیمہ اور اس کی تمہید ہوں گی۔ ان کو قیامت کی علامات خاصہ اور علامات کبریٰ بھی کہا جا سکتا ہے۔ ان کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت سے پہلے کچھ ایسی چیزیں، ایسے واقعات اور ایسے تغیرات کے ظہور کی اطلاع دی ہے جو اس طرح کے غیر معمولی تو نہیں، لیکن خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک اور زمانہ خیر القرون کے لحاظ سے مستبد اور غیر معمولی ہیں، اور امت میں ان کا ظہور شر و فساد کی علامات ہے۔ ان کو قیامت کی عمومی علامات کہا جا سکتا ہے۔ ذیل میں پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ ارشادات پیش کیے جا رہے ہیں جن میں آپ نے دوسری قسم کی چیزوں کا یعنی قیامت عمومی کی علامات کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلی قسم یعنی علامات کبریٰ سے متعلق حدیثیں جو ہیں وہ بعد میں پیش کی جائیں گی۔ ہماری اردو زبان میں امانت کا مفہوم بہت محدود ہے، لیکن قرآن و حدیث کی زبان میں اس کا مفہوم بہت وسیع ہے اور اپنے اندر عظمت اور اہمیت بھی لیے ہوئے ہے۔ ہر عظیم اور اہم ذمہ داری کو امانت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ امانت کے مفہوم کی وسعت اور عظمت کو سمجھنے کے لیے سورۃ الاحزاب کی آیت ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ پر غور کر لیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ کی اس حدیث میں امانت کے ضائع کیے جانے کی وضاحت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے کہ ذمہ داریاں ایسے لوگوں کو سپرد کی جائیں جو ان کے اہل نہ ہوں۔ اس میں درجہ بدرجہ ہر طرح کی ذمہ داری شامل ہے، حکومت، حکومتی مناصب اور عہدے، حکومتی اختیارات، اسی طرح دینی قیادت و امانت، افتاء و قضاء و اوقاف کی تولید اور ان کے انتظام وغیرہ کی ذمہ داری۔ اس طرح کی جو بھی بڑی یا چھوٹی ذمہ داری نااہلوں کے سپرد کی جائے گی تو یہ امانت کی اذاعت اور اجتماعی زندگی کی شدید مسئولیت ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کی نشانی بتلایا ہے۔ اس احادیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ارشاد ہے، اگرچہ وہ ایک عربی سائل کے جواب میں ہے، لیکن عام امتیوں کے لیے اس کا جو پیغام ہے اور جو سبق ہے کہ امانت کی حفاظت کی اہمیت کو محسوس کرو، اس کا حق ادا کرو، ہر درجہ کی، ہر نوع کی ذمہ داریاں ان افراد کے سپرد کرو جو ان کے اہل ہیں۔ اس کے خلاف کرو گے تو امانت کی اذاعت کے مجرم ہوگے اور خدا کے سامنے اس کی جواب دہی کرنی پڑے گی۔ یہ تو تھی قیامت کی ایک نشانی کہ کس طرح امانت کے اندر خیانت نہیں کرنی چاہیے اور امانت کی کس طرح حفاظت کرنی چاہیے۔ اگلی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو مزید قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ دوست ہمارے ساتھ اس سفر میں جڑے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔